یہ دو طرح کی جماعتیں ہیں، یہ دونوں کے دونوں صحابہ کا نام لے کر اہل بیت کو برا کہنے والے، اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کی شان میں بے ادبیاں کرنے والے، یہ دونوں کے دونوں جماعتیں گمراہی کا شکار ہے۔ کس کا شکار ہے؟ سو مل کر کہے بھائی، جو نبی کے صحابہ کا دامن تھامنے کی بات کرتے ہیں اور اہل بیت کی شان میں بے ادبیاں، اور اہل بیت سے محبت کی بات کرتے ہیں صحابہ کی شان میں بے ادبیاں، یہ دونوں کے دونوں گمراہی کا شکار ہے۔ اب حق پر کون ہے؟ اس حق والی جماعت کو بتلانے کے لیے یہ جلسہ پابندی سے ہر سال منعقد کیا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو آئینہ دکھائے، حقانیت اور صداقت کو بتلائے کہ حقانیت کیا ہے، صداقت کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، احادیث کریمہ کیا کہتی ہے۔ اسلاف، بزرگان دین، اولیاء اللہ، محدثین، فقہا، اولیاء، صالحین، یہ جتنے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، انہوں نے ہم کو کیا سکھلایا ہے، وہ سمجھانے کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا جاتا ہے اور یہ بتلایا جاتا ہے کہ یاد رکھ لو، نبی کے صحابہ کی محبت کا دم بھر کر اہل بیت اطہار کو نعوذ باللہ نظر انداز کر دینا، واقعہ کربلا کو ایک سیاسی جنگ کا نام دینا، قسم بخدا یہ صحابہ کی نسبت تمہیں کبھی کام آنے والی نہیں ہے۔ اگر ایسا عقیدہ رکھیں گے کہ صحابہ کی بات کر رہے ہیں، اہل بیت کی بے ادبی کر رہے ہیں، کل بروز محشر یہی صحابہ اہل بیت کی بے ادبی کرنے والوں کو ان کے دامن کو پکڑ کر انہیں جہنم کی آگ میں ڈھکل دیں گے، کوئی نسبت اس وقت فائدہ نہیں دے گی۔ اور اسی طرح جو لوگ اہل بیت کا نام لے لے کر صحابہ کے بارے میں غلط عقیدے دے رہے ہیں، ان کے معاملات میں بلا وجہ کے دخل اندازیاں کر رہے ہیں، اپنی اوقات اور اپنی حیثیت سے اونچی بات کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو نبی کے اہل بیت اطہار کبھی انہیں جنت کی طرف جانے نہیں دیں گے۔ یہ اہل بیت ہیں جنہوں نے نبی کے صحابہ کی عظمت ہم کو بتلائی، اور یہ صحابہ ہیں جنہوں نے نبی کے اہل بیت کا مقام و مرتبہ ہم کو بتلایا۔ یہ دونوں کی جو نسبت ہے، چاہے نبی کے صحابہ کرام ہو یا اہل بیت اطہار ہو، یہ دونوں کی جو نسبتیں ہیں سرکار مدینہ کی ذات بابرکت سے ملا کرتی ہے، ان کی جو نسبت ہے حضور کی ذات سے ملا کرتی ہے۔ اور میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا الا ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، لوگوں میرے اہل بیت کی مثال کیا ہے؟ فرمایا سفینہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ من رکبہا نجا، جو اس کشتی محبت میں، کشتی اہل بیت کی محبت میں جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو سوار نہ ہوا وہ کیا ہوا؟ غریقہ او ہلاکا، یا تو وہ غرق ہو گیا یا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اہل بیت کی محبت کی کشتی حضور نے فرمایا، سفینہ نوح فرمایا، نوح علیہ السلام کی کشتی فرمایا، اور وہیں پر اپنے صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، لوگوں میرے صحابہ، میری صحبت میں رہنے والے یہ روشن ستاروں کی طرح ہے، ان میں سے جن کی بھی تم پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ کسی محدث کی بات نہیں ہے، کسی مفسر کی بات نہیں ہے، یہ کسی عام انسان کی بات نہیں ہے، یہ نبیوں کے سلطان کا فرمان آپ کو سنا رہا، میرے آقا فرما رہے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ نبی کے صحابہ، نبی کے اہل بیت، ان دونوں کے بارے میں حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات بیان فرماتے ہیں، آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں بحمد اللہ
نحن معاشر اہل سنہ، لوگوں اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہم کو جس جماعت میں پیدا کیا ہے، یہ جماعت ایسی پیاری جماعت ہے جس جماعت کو اہل سنت والجماعت کہا کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ ہمارا سینہ اتنا وسیع ہے کہ ہمارے سینے میں نبی کے تمام صحابہ کی محبت بھی ہے، نبی کے تمام اہل بیت اطہار کی محبت بھی ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم جماعت والے ہیں، سنت والے بھی ہیں، جماعت والے بھی ہیں۔ اب آگے کیا فرماتے ہیں سنو، حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہم اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہیں۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اے آر گارڈن فنکشن ہال میں ہیں، نہیں، ہماری پوری جو زندگی ہے ہم اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں، اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو گئے، اب سواری کے بعد راستہ طے کرنا ہے۔ پہلے کے لوگ جو راستہ طے کرتے تھے کیسے کرتے؟ آج ہم کو کہیں جانا ہوتا ہے تو فوراً موبائل نکالتے ہیں، گوگل کا لوکیشن نکالتے ہیں، میپ نکال کر اپنے مقام پر پہنچتے ہیں۔ پہلے کے لوگ سفر کرتے تو ستاروں کو دیکھ کر سفر کرتے تھے، اس ستارے سے وہ ستارہ، وہ ستارے سے یہ ستارہ، سفر کرنے کے لیے ستارے اور تاروں کے ذریعے کرتے تھے۔ تو حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں ہم اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہیں اور ہم راستہ طے کر رہے ہیں نبی کے روشن ستارے جو صحابہ کرام کی ذوات قدسیہ ہیں، صحابہ کرام کی ہستیاں ہیں، خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، بدری صحابہ ہیں، جتنے نبی کے صحابہ ہیں، ان تمام روشن ستاروں کی طرح ہمارے لیے رہنمائی کر رہے ہیں، ہم کو راستہ فراہم کر رہے ہیں۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں خوش نصیب ہے ہم اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہے اور نبی کے صحابہ کے ذریعے ہم راستہ طے کر رہے ہیں۔ اور یہ راستہ کہاں جائے گا؟ یہ راستہ گنبد خضرا کے دہلیز پر پہنچائے گا اور حضور کے قدموں پر پہنچائے گا، اور جو حضور کے قدموں تک پہنچ جاتا ہے وہ سرکار کے قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نعمت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا کہ صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ آج ہم سب اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، آئے دن نئی نئی فکریں پیدا ہو رہی ہیں، نئی نئی فکریں، مارکیٹ میں کوئی نیا فیشن آتا ہے تو لوگ فوراً ایکسپٹ کرتے ہیں کہ بھائی نیا فیشن آیا ہے، نئے کپڑے چل رہے ہیں۔ یہ دنیا کے فیشنیں نئے نئے جو نکل رہے ہیں، کوئی اپنائے یا نہ اپنائے ہم کو اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن عقیدے، نظریات، سوچ اور عقائد کے بارے میں نئے نئے فتنوں میں اپنے آپ کو ملوث ہونے سے بچائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان صبح کرے گا ایمان کی حالت میں تو شام کفر کی حالت میں کرے گا۔ اللہ اکبر، شام ایمان کی حالت میں کرے گا تو صبح کفر کی حالت میں کرے گا۔ وہ زمانہ نئے نئے فتنوں کا زمانہ رہے گا۔ میرے آقا نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی، آج یہی ہو رہا ہے۔ ہر دن ایک انسان ایک نئی بات بتلا رہا ہے، اور نئی بات کون سی؟ جو قرآن سے ٹکرانے والی، حدیث رسول سے ٹکرانے والی، اولیاء اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے سے ٹکرانے والی، ایسی نئی نئی باتوں کو سنتے رہیں گے تو ایمان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو خدا را اس اے آر گارڈن فنکشن ہال جلسہ حقانیت کے یہ پیغام کو لے کر جائے کہ ہم نبی کے صحابہ والے بھی ہیں، نبی کے اہل بیت اطہار والے بھی ہیں۔ ان دونوں کی جو نسبتیں ہیں یہ نسبتیں ہمیں گنبد خضرا تک پہنچانے والی ہے، اور جو گنبد خضرا کے تک پہنچ گیا اب اس کے لیے جنت کا راستہ بالکل آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے